نے فرمایا او بندہ قبر وچ لوکاں دے جُتی دی آواز کو بھی سندا پیا ہوں اتو پتہ چلیا جو مرن دا نام مٹ ونجن نہیں مرن دے بعد ایک بیا جہان ہے جن دے اتے آپ سارے دا ایمان ہے اے نہیں کہ بندہ جلے مر ویندے او کو صرف ختم نہیں تھی ویندا اے جڑا کچھ گزار تے وینو ابائی کو بالکل آواز گھٹ کر دے ایندا حساب کتاب تو جناب تھی نا آقا پاک نے فرمایا تورے ٹرن دے جُتے نہ کھڑکا بھی سندا پہ ہوں دے کہ حضور نے کیوں فرمایا حضور کو کیا ضرورت محسوس تھی حضور کیوں دسایا جو موئے سن دیں کبھی غور کیتے ہوئے حضور جان دے ہن لوگ پیدا تھی سن جڑے آکسن مرن دے بعد کوئی شے کہ بندہ بالکل ختم تھی گئے اے ہن نہ سن دے نہ دے دے نہ بولیں دے نہ الیں دے نہ جواب دے دے نہ آقا نے فرمایا تک ٹوڑ دے جتے دی آواز ہی تیری سنتا پیا ہوں دے ہی واسطے صحیح فرمایا اذا دخلتم المقابر صحیح فرمایا جڑے ویلے قبرستان ونجو تو قبرانے کو سلام کیتا کرو آکھیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور آکھیا یا نال کرو قبرانے کو سلام بھی یا نال کیتا کرو السلام علیکم بولو تو صحیح اتھا تو سارے یا تا بولو نا قبرستان وانتے پڑھ دے وے اتھا میں کوئی تو سناؤ جانا السلام علیکم یا اہل القبور حضور فرمایا وانتے قبرانے کو یا نال سلام کیتا کرو اگر وہ سلام نہیں سن دے تو حضور حکم کیوں دیتے آقا تا اتنا تک احتیاط بیان کی تھی حضور فرمایا بندے کو نیندر ہوئے سلام نہ کرو جنہیں سندا ہی نہیں اتا فرمایا نے بندہ ستا پیا ہوئے نیندرے جو ہوئے سلام نہ کرو تو اتا قبران جو ہمیں پتہ لگا وہ نیندرے نہیں جاگتے بیٹھے سلام دا حکم ہے اور وہ سلام سن دیں اور سلام دا جواب بھی دیں بلکہ جڑے بندے جیویں زندگی گزریں دن وہ قبر دے اندر بھی اللہ انہوں کو نیک اعمال دی ہوئے توفیق عطا فرمائیں دے صحابہ نے ایک جاتے خیمہ لایا ٹھردے بیٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا کل جو ٹھکے نا زمین تے تو زمین دے وچوں سورت ملک دی آواز عمل شروع تھی گئی زمانہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ حضور کو لاگے آقا عجیب ماجرہ ہے اساں ایک جاتے خیمہ لے وہ زمین تے کل مارے سے صحابہ کو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آویا نبی سے کو لاندے ہیں تحقیق کرن دی خاطر وضاحت کرن دی خاطر آقائی میں مسئلہ ہے اساں زمین تے کل مارے تو زمین تے قرآن پڑھ پائے گی وہ سورت ملک دی آواز آمن سن تھی گئی حضور نے فرمایا زمین نہیں قرآن پڑھ دی پئی جتھا تساں کل مارے نا اتھا میرے صحابی دی قبر مبارک ہے ہو نہیں سورت ملک پڑھتا بیٹھا معلوم دیا جڑے کردار اتھا کرے نو جڑے کام اتھا کرے نو یقیناً انہاں دی جزا سزا بندے کو قبر ہے جی محسوس جڑے قرآن دے عاشق ہیں سورت ملک دے عاشق ہیں حضور نے تا اعلان کیتا کہ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہ ہوئے جنہیں سورت ملک یاد نہ ہوئے بندے کو صحابہ سارے پکوا چھوڑی چھوٹے وڈے کو پکوا چھوڑی اور تک بلا قرآن دا ذوق ہی ختم تھی گئی ایک صحابی دے ہم صرف دیاں حضرت عثمان غنی سی صرف پوچھن جو گن وہ رقم دی کوئی تھیلی چاہتی گن عثمان سی امیر صحابی ہیں غنی ہیں انہاں کے دیاں دا ساتھ پتر پچھو ہے اس کے نا چلو یاداتی کیتیوں تے نالوں دی خدمت بھی عثمان سی فرمائے تھیلی ہے انہاں فرمایا نہیں یہ رقم شکم آپ نے کو رکھو سب کو رب کافی ہے پوچھانا ہے تو سب پوچھو صحیح میں توڑے واسطے نہیں توڑے دھیاں واسطے لینا پہ وہ صاحب بھی بڑا خوب جواب دے فرمایا میں دھیاں کو
کوئی غریب کہ نہیں چھوڑے وینا میں انہاں کو قرآن سورت واقعہ میں انہاں کو یاد کروئی وینا انہاں کو دکھ کے نہ مرن دے سے ایسا کریں سوتا نہیں کہ ساری دھی کو شان دی آقا فرمائے دھیاں کو سورہ نور سکھاؤ حدیث شریف ہے ایسا کریں تعلیم تربیت رہے پاسے بے تو سمجھایا ہی نہیں تو موبائل جناب کھول دے وہ کوئی دکھایا تھے آپ ہی دکھا بیٹھا کتنی بد نصیبی ہے آقا نے فرمایا جنہاں دو دھیاں ہوئے انہاں دی صحیح منے سنبھال کرے انہاں دی تربیت کرے انہاں کو شریعت سکھاوے ول وقت دے ہوتے انہاں کو جناب انہاں دا نکاح کر دے وے حضور نے فرمایا وہ جنت قیامت والے جہالے میرے کٹھے ایویں ہو سے جویں دو انگلی کٹھے اللہ اکبر یا رسول اللہ سن دے بیٹھو اچھا میں ایک گال تارے کن پوچھدا اے بندہ قبر سنتے جتے نہ کھڑکائے سن سکدے سارا نبی روضے تے رہتے سارا سلام ہی نہیں سن سکتے سبحان اللہ عجیب فلسفہ ہے جڑا نبی اماں دے پیٹ لہو تے چلن والی قلم دی آواز کو سن سکدے جڑا نبی اماں دے پیٹ سورج دے سجدے دی تسبیح دی آواز کو سندا رہ گئے او نبی روضے دے پیٹ امت دا درود و سلام نہیں سن سکتے میں تھی آقا پاک دے حدیث دا جملہ پڑھدا میں نے کون خوش تھیندے آقا نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم حضور نے فرمایا محبت والے دا درود میں آپ سننا اور اپنے محبت والے عاشقین دے چہرے میں آپ جاننا سبحان اللہ سونے فرمایا عطاہم ملکان جڑے ویلے دفنات بندے واپس ولدن دو فرشتے آویدن منکر تے نکیر فجقعدان ہی میت کو قبر اٹھا بھی لیندن ہی واسطے حکم ہے قبر اتنی جھکی کھٹو کہ بندہ اٹھی تے بیٹھ سکے بندے کو اٹھا بھی لیندن اور سوال جواب شروع کریں یہ ہر قبر اچ ویندن یہ فرشتے اے دو جنہ دی ڈیوٹی ہے اے ہزارہ میل دور لکھا مقامات تو بیک وقت اگر اے حاضر تے ناظر تھی سکتے ہیں سبحان اللہ ڈیوٹی صرف انہیں دو دی دے منکر تے نکیر جی میں موت تے ہکے دی فرشتے ڈیوٹی ہے ایک بندے دی روح قبض کیتی ڈے خیر پور 10 بجے نہیں دے ہوں ٹائم کو 10 بجے بندہ کراچی فوت پہ تھیندے اتھا ہی وہ فرشتہ ہوں ٹائم کو بالکل ہوں ٹائم کو اگر سعودی عرب بندہ فوت پہ تھیندے اتھا ہی وہ فرشتہ پڑھتا آقا نے ایک جڑے پوچھا اسرائیل اتنا جو روحاں بیک وقت تو قبض کرے نہیں کوئی ہند کوئی سندھ کوئی مشرق کوئی مغرب ٹائم ہکو لمبا ہکو گھڑی ہکا تو آگے جی صاحب کوئی مسئلہ کریں حضور فرمایا پوچھدا کیویں ہے آقا اے پورے جو روح ہے نا ساری امت دا اے سارے انساناں دے جو روح ہے میرے سامنے ایویں بن جویں ٹھال پیا ہوئے میں ایک روز نیند دفعہ چیک کر کے جو اندے ٹائم چوکا رہ گئے قبلہ روز چیک کریں دے وے ہونے کوئی پتہ نہیں جو کہیں کو چیک کی نہ کھڑا ہو اور یہی کوئی پتہ نہیں جو کہیں دا کفن بازار آیا پہ ہو دے وقت کھلدا ہوتا ہو دے پتہ ہی نہیں ہوتا جناب وہ سویرے ٹھیک ہو دے شام کو آدم پسے دے جنازہ ہو دے زندگی تباہ نہ کر زندگی تباہ نہ کر حلال کھا رزق حلال کما لقمہ حلال نہ کھا بھوے تھوڑی کھا اور اللہ رسول دی جناب اطاعت کر چارنی دی زندگی کو ضائع نہ کر ورنہ مال دی حرص کہیں دی ختم میں دنیا وچ وہ بندہ نہیں ڈٹا جایا کہ میں رج گیا سمجھ آ گئی بندہ بنے نا مٹی ہے جو ادھا منہ سے مٹی بھرے سے باقی مال تے دولت تے سونے تے چاندی نال جناب بندہ نہیں رجدا اور نہ رج سے او بندے بڑے خوش نصیب ہیں جو سویرے ہی آدمی سے راضی ہے سے شام کو آدمی سے راضی ہے سبحان اللہ اور در حقیقت سکون انہوں کو نصیب ہے ورنہ اربا پتی لوگ ان بے سکون ہیں 40 کمرے دی کوٹھی بڑی ہے نیندر کہیں ادنی ہے سبحان اللہ بڑبائی جو ساری بیاج دے پیسے نہ لے وہ کی میں نیندر آوے قبلہ
ساری غریباں دا خون چوس چوس تے اپنا بنگلہ بنوا تے لکھوا کھڑے تے ہاضم من فضل ربی میں کہ صدقے امان بندہ تھوڑی راوے تھوڑی چاوے تھوڑی کھاوے حلال دی نہ آوے اللہ دے نہیں پتر ساری عزت نہیں کرنا میں کہ انہاں سارا ناشتہ تے دوپہر دی روٹی تے ساری جہاز دے پیسے نہ کھویندا او کو سارا پلیندا او کو حرام نال تو او تیرے پیریں دے ہاتھ رکھتے تھوڑی او کو بھائی ایک روٹی کھواوے تے حلال تے نکلے دے منہ پاوے ہا تے جناب تیرے سویرے ہاتھ چومے شام کو پھر چومے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے آوے نے گال بالکل تھوڑی بس صرف 9 منٹ باقی 9 منٹ بعد لنگر چاہو میں جلدی جلدی حدیث پوری کریں گا اچھا تو بولو سبحان اللہ یہ تو میرا مقصد پورا ٹھیک ہے گال ایک ہی بندے دے کنے پے ونجے تے بندہ اگر گال کو ایک ہی دل ٹکا کے میں سدا سدا ٹھیک ہے تے جے کو گال نہیں مارا کو تلوار نہیں مارا اصل جناب صرف عرض کرنی ہے تو کو صرف دے سامنے ہر کہیں اپنی قبر اپنا حساب کتاب بولا کوئی کہیں روز جنازے کھڑے پڑھتے ہیں بے شک آج تو دیاں دے حق خطورتے بہنی دے حق مارتے پترے دے نامے سارا کوئی بڑھاتے ویندا پئی مرا تو جناب تیر ماری ویندی مزے بے کرے دن کھلے تے کو پمنے شاباش توجہ ہے پوری مزے بے کرے دن اور یہی کوئی پتہ نہیں جنہاں واسطے کٹھی کیتی نہیں کوئی ہو جائے دم پوجا ساری وے چھوڑے ہن انہے وچ کوئی شک نہیں تھوڑی ان بچے کوئی مسئلہ نہیں آگے میں مسئلہ کو پورا پورا دوں باقی دا ایکڑان بھیج میں کہ چاہیے چوکی آیا ہمیں ٹھیک ہے بالکل سر چلی کیا آئے تو خالی آویں میں کہ بنا وڈے وڈے بندے ریٹھے اوہ دیکھو تا نمازی پڑھیزی ہفتے تسبیح منہ تے داڑھی دیوان گھنن دے بارے گئے سبحان لین دے بالکل چٹے یقین کرو اوہ دیکھو تا ہر ویلے ہفتے تسبیح دے بڑے پرہیزگار جرے ویلے واسطے دین دے گالی صرف دین دے گالی انہوں کو دار پر ریزے وال گھن دی گو کرتے دیوان دے بالکل چٹے اوہ دیکھو تا حاجی صاحب جڑا بندے دے حقوق دا جو کوئی پتہ کہنی ان کی نماز دا کیا کرے سے ان کی نماز دا کیا کرے بندہ ایڈو ہر سال عمرہ ہی کیتی رہے تھے بے دا حق کی پیتی رہے او کے دو حاجی ہے آقا نے فرمایا پہلا سوال فرشتے کریں من ربک تیرا رب کون ہے تیرا سبحان اللہ یہ واسطے کہ بلا انہیں بینکنگ ان جان چھڑوا اور چھوٹتی نہیں کہ یہ جو پھس ہے نا وہ چھوٹ دیا آقا فرمائے نا قیامت قرب دورہ سے ہر بندہ سود مبتلا تھی ویسے حدیث شریف ہے اگر کوئی دوری راسے نا کم از کم کو سود دی غبار ویسے سود دا دھواں ویسے ہو دے ایسی لعنت پہ گئے گھر برکتہ ختم نماز دی توفیق ختم جنہ پورا ٹبر حرام تے پلے نماز دی لذت آسے جب ان دے گھر قرآن کھول سے پہلے لوگ اٹھ دیں سویرے گھر قرآن دی آوازہ ہوں گے اور سیدنا اٹھی لے کیبل چلا دیتے جیئیں کیبل دے بنا پوتری کیبل بڑے رہا 11 بجے اٹھ سے کیا وہ گھر برکت پوئے برکت تاں پوندی ہے نا کہ بندہ صبح اٹھے فجر دی نماز دا وضو کرے مسجد بنے سارے بالوں کو اٹھاوے نماز پڑھاوے ان کے بعد سارے اگے سارے سورج یاسین پڑھو وہ جنہیں مسجد تو نکلتے پتہ ہی میرے تو عمرہ کی دیا سبحان اللہ پہلا سوال تھی میں نے تیرا رب کون ہے جواب ہو کو صحیح سے جو رب کو رب منیا ہو سے اللہ ایک کے اور اسا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے سارے ہوتے بولے لوگ تہمت لیندے تو پتہ ہے تہمت دا گناہ کتنا ہے جھوٹ کن وڈا گناہ ہے تہمت ایویں کہیں کو آکھ دیوانا جی شرک کران ویندے تہمت پوچھتا گنو پہلے وہ تو پہلے پوچھتا ونجو گنو وہ ایک شخص نے آکے آئی نا کہ یا رسول اللہ بندہ منافق ہے حضور نے فرمایا تائیں دا دل چیر کے لٹھے تائیں دا دل چیرے اور ایک بندہ ہے نا مسجد کے بارو کل مار دیتے بے آیتے پڑھ سکتے
وہ بندے جناب جہاں کل مارے اندر کو پوچھنا کل کیوں مارا ہے کہ رات مسجد کھڑی ہے میں کہ رات تک مسافر لنگ دے طرح بارو سواری بات اندر نماز پڑھ گئی جائیں پڑھ سکتے ہوں کہ رات تک بڑھنا بندہ اندر کو تھوڑا لگے تو بہت ہو میں پڑھ سکتے نیت بہت تو ٹھیک ہے کم بہت صحیح ہے بندہ ایویں خام خواہ کہیں دی نیت تے حملہ نہ کرے جناب دی نیت بالکل خراب ہے وہ سارے کن پوچھتا کہ انہوں سے داتا دی مزار تے کیا کرن ویندے سے وہ سارے کن پوچھتا کہ انہوں نے خواجہ دی مزار تے کیا اسا انہاں نشے بغیر دے حق کیا نہیں جڑے اٹھا بند طواف کرن یا اٹھا بند سجدے کرن اسا بالکل انہوں نے سارا کوئی تعلق نہیں اسا اہل سنت و جماعت دے لوگوں دا عقیدہ ہے کہ عبادت خدا دی کرو تعظیم اولیاء دی کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اسا تے صرف زیارت کرن ویندے عبادت صرف اللہ دی کرنے اگر اساں انہاں مزاراں درباراں والے دی جناب اساں عبادت کروں تے نال مسجد بنوں میں کو دربار کوئی ایسی رسا جندے نال مسجد نہ کھڑی ہوئے کر دے بیٹھو سبحان اللہ سبحان ایویں اکھی نور دے پیچھے لگ نہ پیا کوئی گال سنو سمجھو اندوں تے عمل کرو اگر قبراں دی زیارت شرک ہوندی ولیاں دی مزاراں دی زیارت شرک ہوندی تو حضور نے کیوں فرمایا ہر جمعے پیوما دی قبر تے ونجو میں حدیث شریف دے لفظ پڑھدا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا آقا نے فرمایا جو ہر جمعے اپنے ابا یا اما دی قبر دی ون زیارت کرے سی اجا زیارت کرتے گھر بعد جیسے کریم گناہ پہلے معاف کر دے جبل پیوما ہو ونجی ہو جائیں بال تیرے گناہ بخشینے تیرے واسطے خانہ کعبہ ہے تیرے واسطے جنت ہے سبحان اللہ پیوما دے قبر دی زیارت نال گناہ معاف تھی سکدے تو ول یقین کر محبوب سبحانی دی مزار دی زیارت دی فائدہ دے سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر قبراں دی زیارت شرک ہوندی تو مکے تو مدینے کیا کرن ویندے آکھے اس ہنگل دادے سے سمجھ نبی دی زیارت کرو لیکن نبی شین نے فرمایا جو میری زیارت کرانا ہے کرو میں حدیث پڑھدا نا آقا نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی حضور نے فرمایا جے بیت اللہ دا حج کیتا تو میری زیارت کرن نہ آیا میرے کو ملن نہ آیا میری زیارت کرن نہ آیا اوے عاشقو جیویں تو نبی راستے منہ جھاندی ہے انہیں نبی سے کوئی تیرے راستے منہ جھاندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جلے حضور دا وصال تے حضرت بلال مدینہ چھوڑ گیا نا سال دے بعد حضور زیارت کری حضرت بلال کو خود زیارت کریں گے فرمائے نے بلال سال تھی کہ ول سب کو ملن ہی نہیں گیا بلال سال تھی کہ ول ملن ہی نہیں گیا بلال دے اٹھائی کو کم کر گیا تو کیوں حضور غریب کو یاد کیتا میں کالے بلال کو جو سویرے اٹھی تو بلال اٹھتے جناب بیٹھے تیار تھی تو سوار تھی تو مدینے روانہ تھیا رستے جناب حضور کو یاد کر کرتے روئے جو حضور میں کو یاد کیتے حضور فرمائے سال تھی کہ ملن نہیں آیا جنہیں مدینے پہنچیں سیدھا مسجد نبی شریف گئن کہیں میں نے مسلح دے دیں کہیں میں نے محراب دے دیں کہیں میں نے منبر دے دیں بل ایک ایک صحابی کو پکڑتے آ دیں یار حضور کتھا ہیں حضور کتھا ہیں میں کو سنوائے نے آپ منہ تعلق ہے حضور کتھا ہیں سیدھا وال حضور دی مزار تے گئے قدمے والے پاسوں اپنا منہ رکھتے ادھے آقا تو رب بلال آیا کھڑا میں کو اتھو سنوائے وے اتھا منہ تعلق ہے صحابہ سارے کٹھے تھی گئے انہیں بیت صلاح بڑے جو مؤذن رسول بلال آگے سال تھی گئے اذان نہیں سے سنی آج بلال کو آگو سکو اذان تو سناوے میرے حضور دے سامنے کھڑتے پڑھدا سارے کٹھے تھی گئے بلال آج سکو اذان سنا میرے حضور دے سامنے کھڑتے پڑھدا ہے بلال دے اکھی تو نیند اڑ گیا فرمانے یار میرے اندر تاب کہنی میرے اندر طاقت کہنی میرے اندر شکت کہنی میں اذان نہیں دا ہم کملی والا رسول سامنے بیٹھا ہوگا میں ابھی حضور دا دیدار کرنا ہم ابھی اذان پڑھتا ہم میرے کو اذان پوری نہ تھی سے میرے اندر تاب شکت کہنی صحابہ سوچا ایک حل ہے اگر امام حسن تو امام حسین او انہاں کو حکم دے میں تو انہاں دی گال کہیں صورتی نہیں ٹال سکتے یا تا آل دے کھمبی یا تا آل دے درد نوکر حسنین کریمین کو اکھیونے کہ تسا آکھو حسنین کریمین ٹوٹ دے اکھیونے چاچا بلال آج سکو آزان تو سوا جیڑی سارے نانے دے دورے سنے
بلال دے ول دھاڑی نکل گیا کہ میں توڑا آکھا تا کئی صورت موڑ ہی نہیں سکتا تساں تا ہم شکل نبی ہے وے تساں تا عکس مصطفیٰ ہے وے تساں تا حضور دی تصویر ہے وے توڑا چہرہ دے تو میں حضور یاد آگئے توڑا حکم سے رکھی دے بلال ہوں مینارے تے چڑھے جیتا کھڑتے اذان پڑھتا اے میں نے صحیح تنا واحد مؤذن کائنات بلال ہے جڑا اذان فرش تے دینے آواز عرش تک ویندی واحد مؤذن بلال جڑے ویلے مینارے تے چڑھتے بلال اذان پڑھی ہے تے اللہ اکبر دی صدا گونجی ہے پورے مدینے وچ تے ہر کہیں کو وہ موسم یاد آئے حضور دا یاد آگے حضور دا زمانہ یاد ہے وہ فضا وہ آواز تے وہ انداز اور جیندے جیندے گھر آواز ویندی گئی ہے دھاڑی ہونے نکل جائے لوگ گھروں تو باہر نکلیں زمانہ مصطفیٰ یاد آگے حضور دی یاد تازہ تھی کہ لوگ گھروں تو باہر نکلیں چھوٹے چھوٹے بال میری کن پچھن مؤذن دا آگے امام کدا حسن بلال دا آگے حضور کدا حسن جناب قیامت صغرا برپا تھی گئی لوگ کٹھے تھی تے آگے جرے بلا اشہدو ان محمد رسول اللہ آئے تے سامنے ممبر حضور دا خالی نظرے تے بلال دی عادت تھی اذان دے وچ انگلی کریں دا اشارہ کرتے آتا ادا اشہدو ان محمد حضور سامنے جو ہوندے ہیں تے ایویں سامنے انگل چاہتی ہے تے ممبر خالی نظرے ڈھٹھے بہوش تھی گئے نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے محمد یاد آتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے ان کے بعد بلال بقی آزان مکمل کی تھی حضور دی مزار تے روزے تے حاضری پیش کی تھی آقا نے فرمایا جائے میری مزار دی زیارت کی تھی ان دے واسطے میری شفاعت واجب ہے اللہ تعالیٰ نظر حسین دی بلا حساب بخشش فرماوے حدیث تب میں کوئی پوری نہیں تھی سکی ٹائم دی معذرت کیونکہ یار اصل بڑے ڈاڑھے لوگ ہیں یار اونچا دا بولو تو سبحان اللہ چلو دوجا سوال آقا نے فرمایا دوجا سوال کریں دن ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے جیدہ کوئی دین ہو سے جواب ہو دے سے نا جڑا آدھے سے ایسا ہر پاسے نہ دے چلتے بیٹھو سبحان اللہ جیدہ کوئی دین ہو سے جواب وہ صحیح دے سے نا جندہ دین ہی کہنی اچھا رب دی سنجان دے بعد سوال دین دا ہے معلوم کیا صرف اللہ تے گال نہیں مکنی صرف اللہ کو منن نال بندے دا بیڑا پار نہیں تھینا اللہ فرمائے دے کن پوچھو دا دین کیا ہے مولا تیرے بارے تو آخری تصویر رب اللہ ہے فرمائے میں کو دا بے دین ہی منے دل ایک ہوئے پوچھو دا دین کیا ہے جو دین ٹھیک ہے تو بل میرا منن کافی ہے یا رسول اللہ دین دے بارے اچھا دین دے بارے درد رکھو دین دی سوچ رکھو دین کو کنڈ پیچھو نہ سٹیا کر دین تے حملہ تھی وے میدان چایا کر تو امام حسین دسائے نا کہ دین سکھاونا ہوئے تو مسجد بیعتے سکھاؤ جو دین بچاونا ہوئے تو میدان جاتے بچاؤ یاول علامہ خادم حسین رضوی رسا گنا وہ اگر ہر شے برداشت کر گنا ہے دین دی عزت پر حملہ برداشت نہ کرا ہے بلے جان ویدی ونیے پر دین دی عزت ختم نہ تھی ہر مولی اپنے پتر گھر کھڑا تھے باہر میں دے پر بابا خادم دوہے پتروں کی تھی گئے تو انہوں نے کہا کہ تورے پتر کو گولی لگ گئی کھیلتے فرمانے حالی مویا کہنی میں تو کو گھننا ہم دے حضور دینا تو مر خوش ہے او جناب جذبے علیہ آج انہوں کو اللہ شانہ ہی دیتے آج وقار ہی دیتے سلامت ہی دیتے اور جیرے ویلے جوان دا جنازہ تھے یہ تو بی بی سی دی رپورٹ ہے نا کہ 1 کروڑ تو 70 لاکھ بندہ پونے 2 کروڑ بندہ پونے 2 کروڑ اور بابا آدھا وڈے جنازے پیسے دی وجہ تو کہہ نہیں تھی وڈے جنازے جناب عہدے نال تے منصب نال نہیں تھی وڈے جنازے ہونا تے تھی نہیں جو حضور دے گھر نال وفا کرے اقبال نہیں آکھیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے یہ مستے دین نال محبت کرو امام حسین نے سایا کہ دین بڑا قیمتی ہے تے دین دا درد او رکھے سے جیندہ گروپ دین نال مل سے سمجھ آ دی بھی ہے
ورنہ ڈھیر لوگ نہ دیں دین کو رکھو سائڈ تے سب کو سڑک ملتی بھی توجہ کتنی بیٹھو میں تو دعوت ہی دینا کہ تحریک لبیک کہیں میرے ساتھ رہو اے واحد تحریک میدان وچ کھڑی ہے جیڑی حضور دی عزت تے پہرے دینی کھڑی ہے ہن جتنا ظلم تے جناب آدھے ہوئے فیر کو دیکھتے عاشقاں سینے تان لیتے دوڑے کہ نہیں دوڑے نہیں 8000 بندے تو بلا پہنچ گئے لکھاں دے سامنے سٹیٹ فیر ہے عاشق پشتے نہیں تھے انہاں کے مار گولی ایک جو شہید تھے ان دی جاتے 50 بھی آگے وہاں کو ساکو مار دو ساکو مار دو یہ تو تھک ہارتے انہاں کے یار بس یار کیرے کو مرے سو یہ تو یکے ممتاز قدری بڑے گئے کردے بیٹھو انہاں سمجھے ایک عاشق کماروں سلسلہ موقوے سے ول بے کمارے نے انہاں کے ہون دیکھا موقوے سے ول بے کمارے نے انہاں کے دیکھا ہون موقوے سے وہ بھولے لوگ یہ نہیں جڑا رب ابابیل نال کعبے دی حفاظت کروا سکدے جڑا رب نمرود کو مچھرے کو مروا سکدے جڑا رب مکڑی کو جالا توڑا تے خار سور تے منہ تے یار دی حفاظت کروا سکدے او ویل چیئر تے بلا تے معذور بندے کو دین دا پہرا نبھا سکدے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد جے کو حضور دی عزت دی غیرت کہنی اودے کو ایمان کہنی یا آقا دی حدیث شریف ہے حضور فرمایا جے کو غیرت کہنی اودے کو ایمان کہنی پیو دی غیرت ہوئے ماں دی غیرت ہوئے بہن دی غیرت ہوئے بھرا دی غیرت ہوئے برادری دی غیرت ہوئے قوم دی غیرت ہوئے کہ نبی دی عزت دی غیرت نہ ہوئے بندہ سمجھے چٹا بے ایمان ہے یہ وقت دا حویج جلندری لگ گئے واقع نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج بھی اچھا مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا کیوں نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بطحا کی عزت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اقبال اتنی تو بولے در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر آئی ندا او بے خبر تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں اور فرمیندن اگر حضور نے تعلق توڑتے بندہ نمازہ پڑھے فرمیندن تیری جبی پہ داغ سجود ہوا تو کیا ہوا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان ہے تریجا سوال تھی میں حضور دے بارے گال مکدی پیئے تقریر رکدی پیئے تے خلقت اجائی چکدی پیئے سونے فرمایا تریجا سوال ایک ہے نہیں تھی میں پہلا تھے من ربوں کا گال مکیندہ پہ غور نال تیرا رب کون ہے دوجہ تھے تیرا دین کیا ہے تریجا سوال کون کیا دا کہنی کیفیت تبدیل ہے سوال دی نوعیت تبدیل ہے تریجا سوال جرے میرے تھیمنے حضور دی ذات سامنے کھڑی ہے ول فرشتے اشارہ کرے سے ما کنتا تقول فی حاضر رجل این شخصیت دوبارے وچ دنیا وچ کیا آدھا رہے ایک ہے نا پوچھا ویسے کون ہے ایک ہے نا پوچھا ویسے کیا ہے ایک پوچھا ویسے جو تو کیا آدھا رہ گئی کیویں منیدہ رہ گئی اور ان دے بارے کیویں علیندہ رہ گئی اور انہاں نال کیویں وفا کریندہ رہ گئی انہاں دی عزت کیویں کریندہ رہ گئی جیڑا کچھ علیندہ رہ گئی ہن سامنے بول کہ بلا سوچ سمجھ تے بولا کرو حضور دے بارے وچ بڑی نازک بارگاہ ہے یہ الفاظ بولے تو کل منہ میں آکھنی تھی تو حضور حضور دا چہرہ دیکھتے آنکھیں پہ میں تو آدھا رہ گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تو آنکھیں جنابی کو کندھی دے پار دا پتہ کہنی والا منہ میں آکھنی تو تھیونی ہے نا جیڑا کچھ آدھا رہ گیا آکھنا دا پوسے نا والا اوہ الفاظ بول دنیا ویچ جہاں تو آدھا رہا درود و سلام جائز کہنی نبی دا ملاد جائز کہنی نبی دا نا چمر جائز کہنی کل منہ آخری تھیمنے حضور دے سامنے آگ سکیں تا ول آگ ول بندہ آگ تا کہنے سکتے ول اکسے کون تو حدیث دے لفظ اکسے کون تو اقولو ما یقول الناس میں کو دیا تا پتہ کرنا لوگ ول جی میں آدھے میں ہوں فرشتے نال گرز منہ تے مرے سن میں تو قرآن کنا پڑھتا ہے تو شان کنا سنتا ہے تے کو ہر شاید سنا رہی تے کو سنا اللہ ہی تے محمد ہی نہ آئی آج حضور نال ایرا عشق رکھ حضور نال ایرا رابطہ جوڑتے رکھ کل فرشتے جو پچھن حضور خود فرما رہے ہیں نکیرے ایک اللہ پچھو تو میرا غلام آگے میرا عاشق آگے اللہ میری حاضری قبول کر عشق حبیب بس رانجنا تھی سو
اللہ نظر حسین دی قبر کو روشن کرے، وارثاں کو اللہ صبر دے۔ یہ جڑی کل خانی ہے نا یہ جائز ہے، یہ کوئی قرآن خانی آخو تو جائز ہے، کل خانی آخو تو جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے ویاج جو نہ ہوئے، بئی شرط ہے یتیمہ دے مال جو نہ ہوئے۔ نظر حسین دے بال اگر چھوٹے یتیم ہوئے تو آپ جناب ہنے دی مڈی چاہتے کل خانی کر چھوڑوں، یہ حرام ہے، سمجھ نہیں آتی۔ ہاں یہ کوئی فرض واجب کہنے جو بندہ ادھار چاہتے ودا کرے، یہ بھی جائز کہنے، تھوڑی کر کے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تیروں ڈا دی فرصت کہنی 5 چکر 5 کہنی 2 چکر کہنی فرصت ایک دیگڑے جب رکھوا کہنی تو سامنے پانی جا رکھوا کل خانی تھی، آپ نے تو مسلط نہ کرو، ایسے طریقے نال کام کرو کہ جناب خدائی راضی تو مصطفیٰ راضی۔ اللہ میری حاضر